الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج تراویح میں 4 سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاطر جو 22ویں سپارے کے آخری پاؤ سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں سپارے میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ یاسین اور تیسرے نمبر پہ سورہ صافات، چوتھے نمبر پہ سورہ صاد۔ تو اس طرح ہمارے آج الحمدللہ 23 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، جیسے خالق پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، فاطر بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاطر پیدا کرنے والی ذات کو کہتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما کر انسان کو اپنی طرف متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ جو ذات اتنی بڑی قدرت والی ہو، اتنی طاقتور ذات ہو اور اس کی اتنی قدرت کی نشانیاں ہوں، تو پھر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو۔ تو وہ قدرت کی نشانیاں چند میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرشتے بنائے اور فرشتے پروں والے بنائے اور وہ 2 3 4 تولیوں کی شکل میں زمین و آسمان کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ ہر روز اپنی مخلوق کے اندر اضافہ فرما رہا ہے۔ روزانہ نئی مخلوق اللہ پیدا فرما رہا ہے۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات بنا دی۔ ویسے علماء کرام اندازے سے فرماتے ہیں کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن وہ ایک اندازہ ہے۔ اتنی مخلوقات تو ایسی ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ دریافت ہی نہیں ہوئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الی بلد میت، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ ہوائیں چلاتے ہیں اور ان ہواؤں کے ذریعے سے غیر شعوری طور پر تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی باڑی کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا چلی پھر رک گئی، ہوا چلی پھر رک گئی، یہ ہوائیں کہلاتی ہیں۔ اور اگر ایک تسلسل کے ساتھ ہوا چلی اس کو ریح کہتے ہیں۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے ریاح۔ اگر کوئی ہوا تسلسل کے ساتھ چلی ہے، رکی نہیں ہے، تو وہ ہوا عذاب کی شکل ہوتی ہے، اس ہوا سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر ہوائیں چلتی ہیں رک کر، رکی پھر چلی، رکی پھر چلی، کبھی تیز کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، تو یہ ریاح کہلاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو اللہ فرماتے ہیں مبشرات، یہ تمہارے لیے خوشخبری لاتی ہیں۔ خوشخبری کیسے لاتی ہے؟ ایک تو موسم اچھا ہو جاتا ہے، ہوا کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک درخت کے بیج کو ہوا کے ذریعے سے اڑا کر دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں اور وہ جا کر وہاں زمین میں دفن ہو جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اپنی قدرت سے وہاں پانی پہنچاتے ہیں، بارش کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے پانی پہنچاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے بغیر اگائے، ہمارے اگائے بغیر وہاں کوئی نہ کوئی پودا اگاتا۔ عام طور پر یہ نیم کے درختوں کے اندر ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو درخت ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے جب ان کے بیج وغیرہ گرتے ہیں تو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، ادھر لے گئی ادھر لے گئی، تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے نیم کے پودے ہو گئے، اسی طرح کھجور کے پودے ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میرے علم کے اندر ہے کہ کون سا ذرہ اور کون سا بیج کہاں جا رہا ہے، کہاں اگانا ہے، یہ میری قدرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، انسان کو اپنی تخلیق بتائی کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد تمہیں نطفے سے پیدا کیا،
یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات ختم کر کے دن لے آتے ہیں، دن ختم کر کے رات لے آتے ہیں۔ 20ویں سپارے میں آپ نے پڑھا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ چاہے تو قیامت تک رات کر دے، کسی کی طاقت ہے کہ وہ جتنی بھی لائٹیں لگا لے، جتنی بھی اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر لے، دن نہیں لا سکتا ہو۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، فرمایا کہ اگر اللہ سورج کو روک دے تو روکنے کے بعد حکم دے دے کہ آج تم نے غروب نہیں ہونا، تو کسی کی طاقت ہے کہ اس کو پکڑ کے غروب کر دے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، رات لے آتا ہے تسکنون فیہ، جس کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو اس میں سوچا کریں، یہ بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کیسے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورج ایسے طلوع نہیں ہوتا، 70,000 اس کی لگامیں ہیں، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوتا ہے، اس کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بس یہ غروب ہو نکلا اور غروب ہو گیا، 70,000 لگامیں سورج کی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مسلط ہے، اس کو لے کر جا رہا ہے۔ وقت مقررہ سے پر طلوع ہوتا ہے، ایک مخصوص جگہ سے طلوع ہوتا ہے، مخصوص جگہ پر غروب ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح چاند ہے، چاند اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہوتا ہے، وقت مقررہ پر غروب ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہمیں اس آیت کی حقیقت نصیب فرما دے، اس پر یقین نصیب فرما دے کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اپنا ہی محتاج بنا دے، تو اس کا یقین بھی نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ واللہ هو الغنی الحمید، تو اور اللہ غنی بھی ہیں اور قابل تعریف بھی۔ اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیں، اور اس آیت کو ذہن میں رکھیں، انتم الفقراء الی اللہ، یا اللہ ہم تو فقیر ہیں، چاہے آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہو، دنیا کی ہر دولت دی ہوئی ہو، ہر عیش و عشرت کا سامان دیا ہو، پھر بھی کہیں یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، آپ کے خزانے جو ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور اللہ سے مانگنے کے بعد یقین سے مانگیں تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ہماری سورہ فاطر ختم ہو گئی، مختلف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر چیز اس دل کے ارد گرد گھومتی ہے، دل ہی اس کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں، سینے میں محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات کو پورا کرنے کی وجہ سے خوش ہو جائیں کہ اللہ کے نبی کی چاہت تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت محفوظ ہو۔ اس کو یاد کریں، قرآن کریم کا معجزہ ہے، 80 سال 90 سال 100 سال کے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں، تو نیت کر لیں کہ کم از کم یہ صورت کو ہم یاد کریں گے، اور خاص طور پہ ابھی یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اپنے آپ کو کھپا دیں، یہ صورت یاد کر لیں۔ اور فرمایا حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صبح کے وقت اپنی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ شام تک اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دے، اور شام کو پڑھے گا تو اللہ صبح تک اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو روزانہ پڑھیں، لیکن جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کو دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ پڑھیں۔ اصل جو آپ کے ذہن میں ہو، سوچ میں ہو، وہ یہ کہ ان کو پڑھنے سے میری آخرت بن جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو یہ باقی مقاصد خود بخود ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ تو
تو سورہ یاسین چونکہ قرآن کریم کا دل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دل ہی پوری سورت کو چلا رہا ہوتا ہے اور پورا جسم کا نظام دل کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، تو قرآن کریم کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے نا، 4 مضامین ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ 4 مضامین ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا کتاب اللہ کی کتاب، اور چوتھا آخرت۔ توحید، رسالت اور یہ قرآن مجید خود اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، اور چوتھا آخرت ہے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ نے یہی 4 مضامین کو بیان کیا ہے، اور ان 4 مضامین کے اندر سورہ یاسین گھومتی ہے۔ توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، اور رسالت کی دلیل کتاب اللہ کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ پھر آخرت کے عقیدے کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ یاسین کے اندر 4 مکالمے ہیں، گفتگو ہیں، 4 آپس میں ڈائیلاگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا ہے، اور پوری سورہ یاسین اسی کے اندر ہی گھومتی ہے۔ سب سے پہلا جو مکالمہ ہے وہ یہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک بستی تھی جس کا نام انطاکیہ تھا، انطاکیہ مصر کے قریب ایک بستی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندوں رسولوں کو بھیجا۔ نبی تھے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اللہ کے نبی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو کر آئے، تو ان کو بھیجا، اور وہاں کے لوگوں کو جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اللہ نے پہلے 2 رسول بھیجے تو انہوں نے 2 رسولوں کو نہیں مانا، فعززنا بثالث، ہم نے پھر تیسرا رسول بھیجا تو انہوں نے تیسرے کو بھی نہیں مانا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ کیسے، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اس کی بھی وہی ضروریات ہیں جو ہماری ضروریات ہیں، تو پھر یہ رسول کیسے ہوا؟ تو ان رسولوں نے یہ کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، ہم ایسے نہیں آئے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ بات کرنا چھوڑی نہیں نا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم تمہیں رجم کریں گے، تمہیں سنسار کریں گے، اور بڑی سخت تکلیف دیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا انا تطیرنا بکم، تمہارے اندر ہمیں نحوست نظر آتی ہے، تم منحوس نعوذ باللہ نظر آتے ہو، انبیاء کو کہا، رسولوں کو کہا، تو ان رسولوں نے یہ جواب دیا قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، فرمایا کہ یہ نحوست تمہاری اپنے گناہوں کی ہے، تم اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، بہرحال ہمارا کام نصیحت کرنا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ تو یہ بات انبیاء اور رسول کی نہیں مان رہے تھے۔ پھر اسی بستی کے ایک کنارے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا حبیب، وہ کارپینٹر تھا، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، حبیب نجار۔ وہ شخص آیا اور کہا، ان رسولوں سے کہا کہ دیکھیں میں بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا عطا فرما دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ ان رسولوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو شفا دے دی، ٹھیک ہو گیا، تو وہ حبیب جو ہے ان رسولوں پر ایمان لے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی قوم سے بھی کہا، اور کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی مان لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان رسولوں کی مانو اس لیے کہ یہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے، صرف یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کو مان لو اور تو کچھ نہیں مانگتے۔ وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بہرحال انہوں نے اس حبیب کارپینٹر کی بات کو نہ مانا اور ان کو قتل کر دیا، اس حبیب کو انہوں نے قوم نے قتل کر دیا۔ جب وہ ان کا انتقال ہونے لگا، شہید ہونے لگے، تو شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر ان کا مقام دکھا دیا، اس کو اپنا مقام دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا احسان کیا۔ تو جب روح نکلنے لگی، روح نکلنے سے پہلے اس نے یہ الفاظ کہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش
کہ اللہ نے مجھے جو اعزاز دیا ہے ان انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے، کاش یہ اعزاز میری قوم کو بھی پتہ چل جائے، اور میرے رب نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا، مجھے بڑی عزت دی، مجھے بڑا اونچا مقام دیا، کاش میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جائے۔ تو پھر اس نے افسوس بھی کیا، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے لوگوں پر کہ جب بھی لوگوں کے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا ہے تو وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ ایک مکالمہ ہے جو انبیاء کا اور ان قوم کا تھا، دوسرا مکالمہ حبیب کا اور حبیب کی قوم کا تھا، اور تیسرا مکالمہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے مجرمو الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ پردے ہی رکھے، لیکن قیامت کے دن اللہ پردے اٹھا دیں گے اور کھلے اعلان فرما دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ۔ تو انسان وہاں چھپ نہیں سکے گا بلکہ خود بخود الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی ہمارے پردے رکھے۔ اس سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرت کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ بنجر زمین ہوتی ہے، پانی برستا ہے، اسی زمین کے اندر سے جو ہے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے کھیت اور مختلف قسم کے غلے اللہ اگاتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ رات میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں اور دن میں سے رات کو کھینچ لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نظام کیسے بدلا۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم تمہیں سمندر کے اوپر تمہاری کشتیوں کو چلاتے ہیں اور لمبے لمبے سفر تم کرتے ہو بے خوف ہو کر۔ اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو، ان کشتیوں کو ڈبو دے، تو اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مکالمہ آ جاتا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مکالمہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے، مکہ کے کافر آئے اور بوسیدہ ہڈیاں لے کر آئے، بالکل بھربھری سی ہڈیاں تھیں، پتہ نہیں کس چیز کی ہڈیاں تھیں، تو وہ گل رہی تھی، اور ہاتھ میں لے کر آئے اور یوں مسلنے لگے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو نا کہ یہ ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پھر جو ہے نا ہم زندہ ہوں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ہڈی، اس ہڈی پہ دوبارہ گوشت لگ سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں یہ مثالیں دیتے ہو تم لوگ، وَنَسِيَ خَلْقًا، تم اپنی پیدائش کو بھول گئے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تم یہ کہتے ہو کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ یہ کہہ دیں کہ جس ذات نے تمہیں کچھ نہ ہوتے ہوئے پیدا کر دیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جب اس ذات نے تمہیں بغیر ہڈیوں کے، بغیر وجود کے پیدا کر دیا تو اللہ اس پر قادر ہیں، بلا ان نسوی بنانا، یہ پورے ہم بنائیں گے اور یہ ہڈیاں ہم بنائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، یہ آخرت کا عقیدہ اس صورت کے اندر آخر میں بیان فرمایا۔ یہاں سورہ یاسین ختم ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ صافات یہ صف بنانے کو کہتے ہیں، صف سے نکلا ہے صافات۔ اس صورت کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو اللہ کے سامنے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے فرشتے ہیں جو میری عبادت کے لیے ہمیشہ صف بستہ رہتے ہیں اور صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو، اور آسمان پر تو خاص طور پہ فرمائے اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان پر فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان سے آواز آتی ہے، جیسے کسی چیز پر زیادہ لوڈ ڈال دیں تو آواز آتی ہے، اس طرح آواز آتی ہے۔ اور اسی بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، جس فرشتے نے آج طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئی ہے۔ تو اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں فرشتوں کی اوصاف بیان فرما کر کہ میری عبادت کے لیے فرشتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں پیدا کر کے تمہیں فضیلت دی، اور تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی میری عبادت کرو۔ اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جب فرشتے
کچھ نہ کھاتے ہوئے، ان کی کوئی ضروریات ہم نے نہیں رکھی، اور وہ میری عبادت کرتے ہیں، اور تمہاری میں نے تمام ضروریات رکھی، تمہاری تمام ضروریات کو میں پورا کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر اس کے بعد اسی صورت کے آخر میں، صورت کے اندر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا کچھ حال بیان کیا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہ اہل جہنم اور اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے. یہ پہلے بھی آ چکی ہے بات 8ویں سپارے میں، کہ اہل جنت یہ کہیں گے هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اللہ کا وہ وعدہ سچا دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں. تو اہل جنت بھی کہیں گے کہ ما وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر کے دکھایا، یعنی ہمیں تو جنت دے دی، اور تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں جہنم میں بھیجے گا وہ بھی وعدہ پورا ہو چکا. تو وہ مکالمہ اور وہ گفتگو بیان کی گئی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، جس کے اندر وہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارام فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ ان تمام آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت آزمائشیں میں نے ابراہیم پر ڈالی، لیکن یہ آزمائش سب سے بڑی خطرناک تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت بڑی آزمائش میں نے ابراہیم پر ڈال دی، کہ اپنے بچے پر چھری چلانے کا میں نے حکم دے دیا، لیکن ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، آپ نے بھی اپنے خواب کو سچا کیا، تو اس لیے ہم اسی طرح نیک لوگوں کو، نیکی کرنے والوں کو بشارت دیا کرتے ہیں، خوشخبریاں دیا کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ فرمایا. حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ہے. اور پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے شکوہ کیا، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. کفار مکہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم اپنے لیے لڑکے منتخب کرتے ہو اور میرے لیے لڑکیاں منتخب کرتے ہو. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو لڑکوں سے بھی پاک ہوں، لڑکیوں سے بھی پاک ہوں، میں بیوی بچوں سے پاک ہوں، لیکن اگر تم نے مجھے کچھ دینا بھی ہے تو پھر بیٹے دو نا. تم اپنے لیے بیٹے منتخب کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں، یہ ناانصافی ہے. اس کے بعد سورہ صاد ہے، اور صاد جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. اسی لفظ کے ساتھ اس سورت کا نام ہے. اور اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا. داؤد علیہ السلام والد تھے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ان کے بیٹے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو آواز دی تھی، اس آواز کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جب لوگ جنتی چلے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے داؤد، آپ زبور کی تلاوت کر کے پوری انسانیت کو، پورے مسلمانوں کو سنائیں. اور وہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ چلتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، ہوائیں رک جاتی تھی اس آواز کو سننے کے لیے. تو داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور پھر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ خود تلاوت کریں گے سورہ رحمان کی. اور جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے اور اہل جنت سنیں گے تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ کئی سال گزر جائیں گے اور لوگوں کو ہوش نہیں آئے گا. اس آواز کو سن کر مدہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آزمایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اصل میں اپنے اوقات کار کو منتخب کیا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی بھی تھے اور بیک بادشاہ بھی تھے. تو انہوں نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا.
ایک حصہ اپنے اوقات کا وہ اپنی سلطنت کو اور عوام الناس کو دیا کرتے تھے، اور ایک حصے میں آرام کرتے تھے، اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر پہرے دار اور چوکیدار رکھے ہوئے تھے کہ میرے آرام کا وقت جو ہو اس کے اندر میرے پاس کسی کو نہیں آنے دیا کرو، تاکہ میں اس وقت صحیح طریقے سے آرام کر سکوں اور پھر میں امور سلطنت کو دیکھ سکوں، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آرام کرنا، نیند کرنا، ذہن کو سکون دینا، یہ انسانی اور فطری ضرورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اتنا کماؤں، اتنی محنت کروں کہ بس ہو جائے گا، آرام بعد میں کر لیں گے، اس سے انسانی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آرام کو ایک مستقل ٹائم دیں کہ میرا یہ آرام کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نے آرام کرنا ہے، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنی محنت بھی کر سکیں اور یکسوئی کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت بھی کر سکیں۔ تو جب ان کے آرام کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اس طرح آزمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے لے کر فیصلہ آئے۔ وہ سلطنت کا کوئی فیصلہ کر کے گھر پہ آئے تھے، آرام کرنے لگے تو اللہ کے فرشتے آئے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کہ وہ چوکیدار کو ہٹائیں گے یا اندر جانے کی اجازت مانگیں گے، وہ اللہ کی الگ ہی مخلوق ہے۔ تو وہ بغیر بتائے، بغیر کسی طرح اطلاع کیے ان کے کمرے کے اندر آ گئے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ اندر آئے کیسے، حالانکہ میں نے تو چوکیدار رکھے ہوئے، یہ اندر کیسے آئے؟ تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریں مت، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم دو دوست ہیں اور ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو ہم آپ سے فیصلہ کروانے ہیں۔ اور فیصلہ کیا تھا؟ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ میرا، ایک فرشتے نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو ایک نے کہا کہ اس کی 99 بکریاں ہیں اور میری ایک بکری ہے، تو یہ جو 99 بکریوں والا ہے یہ کہتا ہے کہ ایک بکری میری، ایک بکری جو آپ کی ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ تو کیا یہ اس کا مطالبہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، آپ سے اس طرح کا سوال کر کے، اس طرح کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا تو دیر نہیں گزری، وہ فرشتے آسمان پہ ان کے سامنے چلے گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خیر تنبیہ ہو گئی اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرشتے بھیجے، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سمجھانا تھا کہ آپ جتنی بھی پہرے داریاں رکھ لیں، جتنی بھی چوکی داریاں رکھ لیں، لیکن اللہ کا نظام آپ سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اور جس پر ہم بھی سجدے میں گئے تھے کہ وظن داؤد انما فتنا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا، اسی وجہ سے ہم نے بھی سجدہ کیا۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں، یاد آ گیا کہ ہم جو قرآن کریم کے اندر سجدے کرتے ہیں، 14 سجدے ہیں، ان 14 سجدوں کا فلسفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں کہ ایک دم حکم آ جاتا ہے سجدے میں گر جاؤ؟ تو مفسرین نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جتنی آیات سجدہ ہیں اس کے اندر 2 قسم کے مضمون ہیں۔ کچھ آیات سجدہ کے اندر اس طرح کا مضمون ہے کہ کافروں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، تو وہ ان کی گردن اکڑ جاتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو مسلمان اپنے آپ کو کافروں کا مقابل اور کافروں کا مخالف ظاہر کر کے فوراً سجدے میں گر جاتا ہے کہ وہ تو نہیں کرتے، ہم فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ اور دوسرا مضمون سجدوں کی آیتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ لوگ، ان کو جب تنبیہ ہوتی ہے یا ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان آیات کو سن کر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو عام مسلمان بھی ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر جاتا ہے۔ جیسے اس موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے تھے تو ہم بھی سجدے میں گر گئے۔ اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہت دی تھی، اور انہوں نے اللہ سے مانگی تھی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعد، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد اور مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملے۔ تو بڑی عجیب سلطنت تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعض مفسرین کے مطابق 70 شادیاں کی ہوئی تھیں، بعض مفسرین کے مطابق 90 شادیاں، اور بعض مفسرین کے مطابق 100 شادیاں بیک وقت کی ہوئی تھیں۔ ان کی شریعت میں جائز تھا۔
اللہ نے اجازت دی تھی تو کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کے سفر پر تھے تو آپ کے جو مجاہدین تھے انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا، غفلت کا مظاہرہ کیا، تو وہی میدان جہاد کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم یہ کھائی کہ آج رات میں جا کر اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور ان سے میرے 70 یا 90 یا 100 بچے پیدا ہوں گے اور سب کو میں مجاہد بناؤں گا اور تمہاری پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا، حالانکہ اس وقت فرشتہ آیا، فرشتے نے دل میں ڈالا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، لیکن تنبیہ نہ ہوئی، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ رات کے وقت میں آپ نے تمام گھر والیوں سے ملاقات کی اور ہم بستری کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور وہ بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ادھورا بچہ، یعنی معذور بچہ۔ تو وہ بچہ جب پیدا ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر اللہ نے ڈال دیا کہ یہ بچہ ہے، یہ آپ نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ میں نے اتنی بڑی قسم کھا لی تھی اور میں نے اتنا بڑا چیلنج کر لیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو یقیناً اتنے بچے ہوتے، لیکن چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا اور 70 بیویوں سے ہم بستری کے باوجود بھی ایک بچہ وہ بھی ادھورا پیدا ہوا۔ یہی اس طرح کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ 15ویں سپارے میں سورہ کہف کے اندر آیا کہ جب مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اصحاب کہف کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اس وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن تک اللہ نے وحی روک دی، جبریل امین نہیں آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، کوئی وحی نہیں، فرشتہ نہیں آ رہا۔ 15 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو پھر اللہ اس پر قادر ہیں کہ اللہ اس کام کو روک دے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام کے وقت انشاءاللہ کہیں، چاہے ہمیں ضرورت ہو نہ ہو، چاہے ہمیں یقین ہو کہ 1 منٹ کے بعد یہ کام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس 1 منٹ کے اندر موت آ جائے اور اس کام کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ آخر کے اندر سورہ صاد کے اندر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروانا، اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بار بار واقعہ اس لیے آ رہا ہے، ایک تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں فرشتوں سے بھی زیادہ فضیلت دی، اور دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان صرف تمہارا دشمن نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ دادا کا دشمن ہے۔ جیسے ہم عام انسانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو بلکہ کوئی ہمارے بڑوں کا دشمن ہو تو ہم اس سے صلح نہیں کرنا چاہتے، اس سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھائی ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے، اب اس سے کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ شیطان تمہارے باپ دادا کا، حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، لہذا اس سے دوستی مت کرو اور اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس کہنے سننے کو، پڑھنے سننے کو یا اللہ بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ شروع قرآن سے لے کر اب تک ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو سمجھا، یا اللہ اس کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جتنے ایام باقی ہیں، جتنے سپارے باقی ہیں، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ استقامت کے ساتھ یا اللہ ہم تیرا کلام پاک پڑھیں، سنیں اور یا اللہ سمجھیں، ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں بہترین صورت میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اپنے در کا سوالی بنا یا اللہ، اپنے در کا سوالی بنا۔ غیروں کے سامنے جھکنے سے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔